بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے دست غیب کا ایک نایاب عمل لے کر کے آیا ہوں، جو کہ اس میں یا حی یا قیوم والا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عملیات وظائف فزانہ۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی عملیات وظیفے سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر دبا دیں، تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ دوستو، رب کے کرم سے ہمارے پاس عملیات کا خزانہ ہے، جو کہ ہمارے استاد محترم سر عبداللہ بنگالی جی کے سکھائے اور بتائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی بھائی یا بہن کو کوئی عمل چاہیے یا کوئی وظیفہ چاہیے تو کمنٹ میں بول سکتا ہے۔ دوستو، چلتے ہیں آج کے اپنے عمل کی طرف۔ دوستو، اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک تنہائی کی جگہ تلاش کرنی ہے۔ تنہائی یعنی جو جگہ پرسکون ہو، وہاں پہ کوئی شور و غل نہ ہو، ایسی جگہ پر یہ آپ نے عمل کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ عمل 7 دن کا ہے۔ رب کے فضل سے آپ اس کو 7 دن کریں گے۔ 8ویں دن آپ کو اللہ اس عمل کی برکت سے جو آپ چاہیں گے، جتنا بھی پیسہ چاہے، آپ دست غیب یعنی غیب سے آپ کی مدد کی جائے گی۔ دوستو، اس عمل کے دوران آپ کو جلالی و جمالی فریض کرنا ضروری ہے۔ جلالی جمالی فریض میں جیسے کہ آپ اس عمل کے دوران گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن، پیاز وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ عورت سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، اس عمل کے دوران آپ نے خود ہی روٹی بنا کر کھانی ہے، اور روٹی بھی دوستو آپ نے اس عمل کے دوران جو کی روٹی کھانے پر، اور جو کی روٹی اس طریقے سے آپ نے بنانی ہے، پہلے ہی جیسے آپ اس عمل کو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ نے لگ بھگ جو کہ آپ کا 7-8 دن کا خرچہ ہو، اس حساب سے آپ نے جو لے لینے ہیں۔ پھر جو لینے کے بعد آپ نے اس کو خود اگر اپنے ہاتھ سے پیس لیں، اس کا آٹا بنا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے آپ تو آپ نے جہاں چاکی پر آٹا پسواتے ہیں آپ، وہاں جو لے جائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی یہ جو میں خود ہی چکی میں ڈالوں گا، اور اس کا آٹا بھی آپ لوگوں سے سمیٹنا ہو۔ دوستو، اس عمل کے ارادے میں آپ پختہ ہو چکے تو آپ نے جو لینے ہیں، اور جو لینے کے بعد آپ نے باوضو اس آٹے کو پیسنا ہے، اور اگر چاکی پر پسواتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے غسل کر لے تو بہتر ہے، نہیں تو تازہ وضو ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ چاکی والے سے بولے کہ بھائی میں اس میں خود ہی جو ڈالتا ہوں، اور اس آٹے کو بھی خود ہی آپ نے سمیٹنا ہے، پھر آپ نے وہ آٹا گھر لے آنا ہے۔ پھر انتظار کریں دوستو 9 چندی جمعرات کا۔ جیسے ہی چاند نظر آئے، اور اس چاند دیکھنے کے بعد میں جو پہلی جمعرات آئے، اس جمعرات کی چاند دیکھتے ہی اس جمعرات کی مغرب کی اذان ہونے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے
یا حیو یا قیوم، یہ بلا تعداد پڑھنا ہے۔ اس عمل سے پہلے آپ نے دوستو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ عمل یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یا حیو یا قیوم، یہ بلا تعداد آپ نے پڑھنا ہے، اور جیسے ہی عیسیٰ کی اذان ہو جائے پھر آپ نے اس عمل کو بند کر دینا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے عیسیٰ کی نماز ادا کر لینی ہے۔ دوستو آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس عمل کے دوران جھوٹ، فریب، چغل خوری یا بدمزاجی یا نظر کا ادھر ادھر جانا یا لایانی باتوں سے آپ نے بالکل پرہیز کر لینا ہے، اور فریض جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، زلالی اور زمانی کا فریض اس میں لازم ہے۔ پھر آپ نے بدستور سو جانا ہے، پھر آپ نے دوستو سحری کے وقت اٹھنا ہے، اور پھر آپ نے سحری کر لینی ہے، اور اگلے دن جمعے کے دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور دوستو اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جوں کی روٹی کے ساتھ آپ گھی، چینی، نمک وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، البتہ اس کے علاوہ کوئی سبزی یا کوئی سالن وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر جیسے ہی آپ اگلے دن کا روزہ رکھیں، مغرب کی اذان ہو جائے، روزہ افطار کریں، پھر روزہ افطار کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے مغرب کی، پھر وہی عمل آپ نے دہرانا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بلا تعداد یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ پھر عیسیٰ کی اذان ہو جائے آپ نے عمل بند کر دینا ہے، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر ایسے ہی آپ نے بدستور سو جانا ہے، پھر سحری کریں رات میں، پھر اگلے دن کا بھی روزہ ہوگا۔ ایسے ہی آپ نے دوستو 7 روزے رکھنے ہیں۔ پھر جب 7 روزے مکمل ہو جائے، 8ویں رات آئے، پھر آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے پاک صاف جگہ بیٹھ جانا ہے، اور بلا تعداد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا۔ دوستو یہ آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، یا حیو یا قیوم وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا۔ یہ عمل دوستو آپ نے بلا تعداد پڑھنا ہے، اور پوری رات پڑھنا ہے، پوری رات آپ نے جاگنا ہے، سونا نہیں ہے، پوری رات آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہو جائے اس وقت آپ نے یہ عمل بند کر دینا ہے۔ دوستو اس میں بھی آپ نے جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر یہ آپ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، وہی پڑھنا ہے جو کہ آپ نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہو جائے اس وقت بھی آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، وہی پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اس عمل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے،
3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھے، پھر یا حی یا قیوم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یعلمها الا هو۔ یہ عمل آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آئے، ان سے آپ اپنی حاجت بیان کریں کہ السلام علیکم حضرت، میری یہ حاجت ہے کہ میں بے روزگار ہوں اور ایسے چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے 500، 1000، 2000، 3000، اس سے زیادہ دوستو آپ نہیں مان سکتے، 3000 اس عمل کی حد ہے کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے روز مل جایا کرے۔ پھر جب حضرت خضر علیہ السلام جانے لگے، ان کو سلام سے ودا کریں، اس کے بعد میں پھر آپ جب بھی بستر پر جائیں تو آپ نے یہ عمل 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہی عمل یا حی یا قیوم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا یعلمها الا هو، یہ آپ نے عمل 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ سو جائیں۔ رب کے فضل سے جیسے ہی آپ صبح اٹھیں گے، آپ اپنے تکیے کے نیچے دیکھو تو وہاں جتنے بھی آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو پیسے کے لیے بولا ہوگا، اتنے ہی پیسے آپ کے تکیے کے نیچے آپ کو رکھے ہوئے ملیں گے، اور یہ سلسلہ آپ کی موت تک چلتا رہے گا دوستو، جب تک کہ آپ اس عمل کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہاں دوستو، اس عمل کی جو زکوٰۃ ہے، اس عمل کو جو زندہ رکھنا ہے، آپ نے اس عمل کی ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد پڑھتے رہنا ہے۔ 41 مرتبہ تو آپ نے بستر پر پہنچ کر پڑھنا ہے، باقی آپ یہ معمول بنا لیں، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یا حی یا قیوم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یعلمها الا هو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا عمل۔ دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو کوئی دشواری ہو تو وہ کمنٹ میں مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں کچھ بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔